غم سبھی راحت و تسکین میں بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ کیا خوب یہ مصرع نعت کا کہا گیا، اور یہ خوب یہ مصرع صادق بھی آ رہا ہے بابا عبد القادر مری کے اوپر، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، بلوچستان سے ہے، لیکن ان کی کہانی بڑی زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بس ان پہ کرم ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں جب آپ اخلاص کے ساتھ کچھ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دیتا ہے، لوٹاتا ہے واپس، اور بس وہ آپ کا جو اخلاص ہے وہی کام آتا ہے۔ یہ کہانی ہے جی عبد القادر مری صاحب کی، جو بزرگ ہیں اور جن کی گزشتہ کچھ روز قبل ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے عرب دنیا پر وائرل ہونے کے بعد وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ ان کو جو نیک اور جو بزرگان ہیں ان سے ان کی تشبیہ دی جاتی ہے، ان کی صحابہ کرام کا حلیے سے تشبیہ دی جاتی رہی۔ عرب میڈیا نے اس کو اٹھایا، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ان بزرگ کی تلاش کا آغاز ہوا، اور جب معلوم ہوا کہ ان کا تعلق تو پاکستان سے ہے، اور پاکستان کے بالکل دور دراز علاقہ بلوچستان کا علاقہ ہے جہاں پر وہ بابا جی رہائش پذیر ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہانی شروع کیسے ہوتی ہے کہ وہ بزرگ کئی سال تک اجرت پر بکریاں چراتے رہے، پھر سالانہ جو کچھ ملتا اس کو وہ جمع کرتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنا ایک پاسپورٹ بنوایا، لیکن بعد میں معلوم یہ ہوا کہ پاسپورٹ بننے کے بعد بھی پیسے کم تھے، وہ پیسے جمع پونجی جمع کرتے رہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، انہوں نے وہ تیاری نہ کر سکے، اور 5 سال ان کے یوں ہی گزر گئے اور پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پاسپورٹ بنوایا تو پھر کرونا کی وبا جو ہے وہ آڑے آئی اور سفری پابندیاں لگ گئیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی محبت میں ذرا بھی برابر بھی کوئی کمی نہ آئی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر تیاری شروع کی اور اپنی جمع پونجی سے 15 بکریاں بیچیں، اور وہ بغیر کسی گروپ وغیرہ کے وہ حرمین شریفین کے مقدس سفر پر روانہ ہو گئے۔ پھر نہ تو ہوٹل کا انتظام کیا، نہ ہی انہوں نے کوئی کھانے کی فکر کی، بس ایک ہی فکر تھی کہ ان کے در پر پہنچ جاؤں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بکریاں چرانا تو ویسے بھی انبیاء علیہ السلام کا وہ کہتے ہیں نا ایک پیشہ ہے، انہوں نے بھی چرائی ہے، ان کی سنت ہے یہ۔ اور خیر جب یہ مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر پہنچے تو کیا خوبصورت لکھا ہے، یہ نعمان احمد نامی صارف ہیں، انہوں نے کتنا خوبصورت انداز میں یہ لکھا، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں ضرور اس کو شیئر کروں۔ اور انہوں نے لکھا کہ قربان جاؤں، جہاں ملائکہ بھی بڑے ادب سے حاضر ہوتے ہیں، وہاں یہ مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس میں وہاں پہنے اس در پر آ چکے تھے جہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ذریعہ ویڈیو کی صورت میں پوری دنیا میں پھیلا دیا کہ انسان ہے یا فرشتہ۔ پوری دنیا متوجہ ہوئی، یہ سوتا کہاں ہے، رہتا کہاں ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ سوال تھے، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ مگر کسی کو کیا پتا تھا یہ اخلاص والا سچا عاشق رسول کیسے بھلا اس در پر بھوکا سو سکتا ہے۔ کیا عرب کیا عجم سب دیوانہ وار چلے آ رہے ہیں خدمت کے لیے۔ اللہ اللہ معلوم ہوا یہ نہ فرشتہ ہے، نہ ہی خاندان صحابہ کا فرد، بلکہ یہ پاکستان کی سرزمین بلوچستان جیسے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک چرواہا ہے، جو سچا عاشق رسول ہے۔ اور دیکھیے جب سچا عشق ہو تو پھر رب العالمین خود انتظام بھی فرماتے ہیں۔ اب اس بابا جی کو اہل عرب کی جانب سے حج کے لیے بلوایا جا رہا ہے، یعنی کہ اہل عرب اس بزرگ کو اب بلا رہے ہیں۔ کیا نصیب ہے، کیا شان ہے، یہ صدقہ ہے مدینہ منورہ کا۔ دیکھیے پھر میں تو پھر یہی کہتا ہوں، انہوں نے لکھا کہ ارے آج بلوچستان کا ایک چرواہا بابا، شکل و صورت جو انہوں نے سنت اپنائی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا کر، ان کے جو اشاق صحابہ کرام کی لسٹ میں اپنا نام وہ کہتے ہیں لکھوا لیا، کہ یعنی کہ ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کتنی خوبصورت بات انہوں نے لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا ان کی اب عزت کر دی ہے، دنیا ان کو دیکھ کر رشک کرتی ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ صحابہ کرام کیسے ہوں گے، ان کا مقام و مرتبہ کیا لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہے۔ تو خیر اب آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جی جنہیں میرے رب نے سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
میں آپ سے راضی، آپ مجھ سے راضی۔ اور پھر صحابہ کے شاک نے اپنی جانیں ان پر وار کر کہا کہ اے صحابہ پیغمبر، آپ کا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان۔ تو دعائیں فرمائیں حق تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بڑی خوبصورت تحریر لکھی جی نعمان احمد صاحب نے، اور بڑی مختلف لوگ اپنے اپنے انداز میں لکھ رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں یہ تحریریں۔ تو اس کے علاوہ جی بنیادی طور پہ یہ سٹوری کہاں سے وائرل ہوئی؟ سٹوری یہ وائرل ہوتی ہے CNN عربک کے مطابق۔ یہ محمد الفیصل نامی ایک صارف ہیں ٹویٹر کے، ان نے اپنے اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا جس میں ایک معمر زائر حرم شریف میں بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الفیصل نے زائر کا تعارف کراتے ہوئے تحریر کیا، یہ حاجی عبدالقادر ہے اور ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ویڈیو کلپ میں کسی انجانے شخص نے کی یہ آواز سنی جا سکتی ہے کہ یہ صاحب آج سفر کرنے والے ہیں اور حج کے آرزو مند ہیں۔ یہ جب ویڈیو بنی، اس سے پہلے تو ان کی آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں جو مدینہ منورہ میں وہ پھر رہے ہیں، وہاں پر ان کی ویڈیو آپ دیکھیں وہ وائرل ہو رہی۔ تو اس کے بعد یہ جب انٹرویو ہوا تو جب یہ آواز آئی نا کہ یہ آرزو مند ہیں حج کے، تو پھر وہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ انتظامات کیسے کرتا ہے کہ سعودی محکمہ تفریحات کے جو سربراہ ہیں ترکی آل شیخ، جو معمر پاکستانی زائر کا ویڈیو کلپ دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے۔ وہ پاکستانی بزرگ کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے صارفین سے بزرگ زائر تک رسائی کے لیے مدد بھی طلب کی ہے، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ کون ہے جو مجھے ان کا پتہ بتا سکے۔ تو جناب ان کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایک گاؤں گھوٹ آجی محمد رحیم مری سے ہے۔ بڑے غریب ہیں، میں نے ان کے گھر کی تصاویر دیکھی، وہاں پہ وہ کہتے ہیں نا وہ جس طرح جھگی ایسی ہوتی ہے کچی، وہ پتوں سے بنی ہوئی ہے، وہ کھجور کے پتے کہہ لیجئے یا جس کے بھی کہہ لیجئے، لیکن ایک وہ تڑپ تھی۔ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حج کا سفر ہوتا ہے یا عمرہ کا سفر ہوتا ہے سر، یہ نہ تو کو پیسے کا کام ہے، نہ ہی آپ کی منصوبہ بندی کا کام ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کا خالصتاً کرم ہوتا ہے، جب جس کو بلاوا آ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ آپ یقین مانیے میرے بھی وہم و گمان میں ہی نہیں تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک میرا دوست ہے، میرا بیسٹ فرینڈ ہے، میرا بھائی ہے محمد شعیب، اس نے ہمیں ترغیب دی، اس نے کہا یار اس دفعہ حج کی درخواستیں کھلی ہیں تو کیوں نہ ہم حج پر چلیں۔ یہ کہنے کی دیر تھی اور ہم سب نے اپنی درخواستیں جمع کروا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انتظامات بھی کیے، اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر بھی گیا۔ پھر وہاں پہ خواہش تھی کہ 40 دن کا وقت پورا گزارا جائے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پورا کیا۔ تو یہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کو انتظامات کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس اخلاص ہو، جانے کی ایک تڑپ ہو تو پھر یقیناً آپ چلے جاتے ہیں۔ جیسے ان بزرگوں کے اب دیکھیے کہ جو خواہش تھی وہ خواہش پوری ہوئی، اب ان کو حج پہ بلایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو اب حج پہ اہل عرب بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کا انٹرویو ایک میں نے سنا، اس میں انہوں نے ایک اپیل ضرور کی، انہوں نے کہا دیکھیں میں بزرگ ہوں، غریب آدمی ہوں، میں اپنی اللہ تعالیٰ سے اور نبی سے محبت ہے مجھے، تو میں عبادت کرتا ہوں، لیکن خدا را میرے مرنے کے بعد کوئی میرا کو مزار یا دربار مت بنا دیجیے گا، مجھے بس تدفین کر دیجیے گا۔ تو یہ انہوں نے ایک اپیل بھی کی ہے، اور ان کی جو خواہش تھی حج کی، یقین کیجیے اللہ تعالیٰ نے ایسے پوری کی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اب وہ سعودی شاہی خاندان کے وہ مہمان بن کے جائیں گے۔ آپ سوچ بھی سکتے ہیں، ہم تو یہی سوچتے تھے کہ جو حکمران جاتے ہیں ان کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا حالات بدل جاتے ہیں۔ تو جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص دے اور ہمارے دل میں بھی سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں ڈالے، اور اس محبت کے بدلے ہمیں بھی بار بار وہاں پر بلائے، ہمیں اپنے در کی زیارت نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ نے کے مان۔